فجاءنا رمضان باليمن والإيمان تسمو بنفحته ملائك الرحمن تسمو بنفحته يا والكافرون هم الظالمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی عطا سے ہم اپنی گفتگو کے آج چھٹے مرحلے میں حاضر ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالی براہ راست اپنے ایمان والے بندوں اور بندیوں سے مخاطب ہے اور ایک نئی سمت اور ایک نئی جہت میں جو انتہائی اہم اور انتہائی ضروری ہے، اس کی طرف خاص اپنے ایمان والے بندوں اور بندیوں کو متوجہ فرما رہا ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالی اپنے مسلمان بندوں اور بندیوں کو جس طرف متوجہ فرما رہا ہے وہ یہ کہ مال کو کس طرح خرچ کیا جائے۔ جب بھی کوئی ہم سے مال کے تعلق سے گفتگو کرتا ہے تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مال کے تعلق سے ہر گفتگو کرنے والا ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے اور اس حوالے سے ہم سے بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے کہ مال کیسے کمایا جائے اور کیسے جمع کیا جائے۔ مگر یہ عجیب مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مقام پر مال جمع کرنے یا مال کمانے کے تعلق سے نہیں بلکہ مال خرچ کرنے کے تعلق سے اپنے مسلمان بندوں اور بندیوں کی رہنمائی فرما رہا ہے، اور یہ اس کا بڑا کرم اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ایک عظیم راز کو اپنے ان بندوں اور بندیوں کے لیے بے نقاب فرما دیا ہے کہ یہ کرنسی اور یہ مال اور یہ دولت جو ہمارے پاس موجود ہے یہ ہمیشہ ویلیویبل رہنے والی چیز اور کام آنے والی چیز اور چلنے والی چیز خاص ہمارے لیے نہیں ہے۔ دنیا کی طرف اگر ہم دیکھیں تو دنیا کرنسی کی زمینی حدود کو جانتی ہے، یعنی دنیا یہ جانتی ہے کہ ایک ملک کی کرنسی دوسرے ملک میں چلنے کے قابل نہیں ہوتی، کہ جب ہم ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو اس کرنسی کو دوسری یعنی جس ملک میں ہم جانا چاہتے ہیں اس ملک کی کرنسی میں ہمیں اسے ایکسچینج کروانا پڑتا ہے۔ دنیا صرف انہی جغرافیائی حدود کے تعلق سے کرنسی ایکسچینج کا تصور اور کانسیپٹ اپنے یہاں رکھتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کی رہنمائی ایک خاص سمت میں فرما رہا ہے، اور وہ یہ کہ کرنسی ایکسچینج کا تصور صرف زمینی اور جغرافیائی حدود کے اندر نہیں ہے بلکہ اس کی ایک نئی سمت بھی ہے جو اس زمینی حدود سے زیادہ اہم اور زیادہ توجہ کی طالب ہے، اور وہ زمانی حدود ہیں۔ یعنی جس طرح ہمیں اس وقت بھی کرنسی کو ایکسچینج کروانے کی ضرورت پڑتی ہے جب ہم زمین کی ایک حد سے نکل کر دوسری حد میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اسی طرح اس وقت بھی ہمیں کرنسی کو ایکسچینج کروانے کی ضرورت ہے جب ہم ایک زمانے کی حد سے نکل کر دوسرے زمانے کی حد میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور جس طرح
کرنسی کو ایکسچینج کروانے کی زمینی حد یہ ایک ملک سے دوسرے ملک کی سرحدیں ہیں، اسی طرح زمانی حدود جو اس کرنسی کو ایکسچینج کروانے کے لیے ضروری ہے، وہ زمانی حد ہر ایک انسان کے لیے اس کی موت کا زمانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص مسلمانوں کی رہنمائی اس طرف فرمائی کہ صرف یہ نہ سمجھنا کہ کرنسی کو اس وقت ایکسچینج کروانا ضروری ہے جب تم ایک ملک سے دوسرے ملک میں داخل ہو، بلکہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ کرنسی کو اس وقت بھی ایکسچینج کروانا ضروری ہے کہ تم اگرچہ ایک ملک سے دوسرے ملک نہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں نہیں، بلکہ ایک محلے سے دوسرے محلے بھی نہیں، بلکہ تم جہاں پیدا ہوئے تھے تم وہیں رہ رہے ہو، لیکن اگر موت کا زمانہ آ گیا تو موت کے زمانے سے پہلے دوسرے زمانے کی حد میں داخل ہونے سے پہلے تمہاری کرنسی نیکیوں میں کنورٹ ہو جانی چاہیے۔ اگر موت کی حد میں داخل ہونے سے پہلے تم اس کرنسی کو ایکسچینج نہیں کروا سکے تو پھر تمہارا یہ مال، تمہاری یہ دولت تمہارے کسی کام کا نہیں ہوگا، بلکہ اس کی حیثیت مٹی کے ڈھیر سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اور صرف یہ نہیں کہ یہ مال تمہارے حق میں نہیں رہے گا، مفید نہیں رہے گا، کارآمد نہیں رہے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے وبال جان اور تمہارے لیے تکلیف کی وجہ اور تکلیف کا باعث بن جائے کہ تم جن کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہو اگر انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا تو پھر یہ مال نہ صرف یہ کہ بے فائدہ اور مٹی کا ڈھیر بن جائے گا، بلکہ تمہارے لیے یہ نقصان، تکلیف اور ضرر کی وجہ بھی اور عذاب کی وجہ بھی بنے گا۔ اس لیے وہ حد آنے سے پہلے اور موت اور زندگی کی وہ سرحد آنے سے پہلے ہمارے مال کو اس کرنسی میں ایکسچینج ہو جانا چاہیے جو کرنسی آخرت میں چلا کرتی ہے، اور وہ کرنسی نیکیوں کی کرنسی ہے، نیک کاموں کی کرنسی ہے کہ اگر ہمارا مال اور ہماری دولت اور ہمارے دوسرے اسباب اگر اس کرنسی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور انہیں ان سے ایکسچینج کر لیا جاتا ہے، تب نہ صرف یہ کہ دنیا میں کام آئیں گے بلکہ دنیا سے کہیں زیادہ کارآمد ہو کر یہ ہمارے لیے آخرت میں کام آئیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی بڑا احسان اور کرم آپ دیکھیے ہم مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال خرچ کرنے کی ایک ایسی جہت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ دنیا جب مال خرچ کرتی ہے تو اس کا مال ختم ہو جاتا ہے، ایک بار خرچ ہونے کے بعد وہ دوبارہ کام نہیں آیا کرتا، مگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں مال کے خرچ کا جو راستہ اور طریقہ ارشاد فرما رہا ہے اور رہنمائی فرما رہا ہے وہ یہ کہ مال خرچ بھی ہو اور خرچ ہونے کے بعد بھی اس طرح ہمارے کام آئے کہ پھر اس کا فائدہ ہمارے لیے، اس کا نفع ہمارے لیے اور اس کا کار آمد ہونا ہمارے لیے کبھی بھی ختم نہ ہو، بلکہ رہتی دنیا تک نہیں بلکہ اب ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ ہمارے لیے کار آمد، نفع بخش اور مفید بن جائے۔ یہاں کسی کے ذہن میں یہ بات اگر آئے کہ ہم اپنا مال کیوں خرچ کریں، اور اگر اسے مال خرچ کرتے ہوئے تکلیف ہو تو اسے ڈھارس بندھانے کے لیے اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ مال اس کا مال نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت میں اللہ کا مال ہے۔ بلکہ اگر میں ایک قدم آگے بڑھ کر عرض کروں تو یہ بھی پوری طرح حق بیانی ہوگی کہ ہمارا مال کیا، ہمارے اسباب کیا، ہماری دولتیں کیا اور ہماری ثروتیں کیا، ہم تو خود اپنے پروردگار کی ملک ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم، اپنے فضل، اپنے احسان سے اگر ہمیں یہ وجود عطا نہیں فرماتا تو یقین جانیے کہ ہم خود بھی موجود نہیں ہوتے، اور جب ہم خود موجود نہیں ہوتے تو مال و اسباب کی ملکیت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب ہمارا اپنا وجود خود کا نہیں ہے تو یہ ہمارے مال، ہماری دولتیں اور ہمارے اسباب یہ کیوں کر ہمارے خود کے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ہمارے لیے بڑی اپرچونٹی ہے اور بڑے نفع کا سودا ہے کہ مال دیا ہوا بھی اللہ کا ہے، خرچ بھی اسی کی راہ میں کرنا ہے، اور پھر خرچ کر کے اس مال کو ضائع نہیں کرنا ہے بلکہ خرچ کر کے مال کو ایسی کرنسی میں کنورٹ کرنا ہے کہ جہاں اب اس مال کا نفع، اس مال کی منفعت، اس مال کا فائدہ
اور اس مال کی اثر انگیزی اب کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ نفع پہنچاتا رہے گا اور ہمیں فائدہ دیتا رہے گا۔ اسی طرح یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ اور بھی ہے جس کی طرف ہمیں خاص کر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں جب ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف سفر کرتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے ملک میں اپنی کرنسی کو دوسرے ملک کی کرنسی سے ایکسچینج نہیں کروایا جہاں ہم جانا چاہتے ہیں، تو اس ملک میں بھی کرنسی ایکسچینج کروائی جا سکتی ہے۔ لیکن ہم جس ملک میں جانے اور جس سفر پر چلنے کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ ایسا سفر ہے اور یہ ایسی سرحدیں ہیں اور یہ ایسا ملک ہے کہ جہاں جانے کے بعد اگر وہاں جانے سے پہلے ہم نے اپنی کرنسی وہاں کی کرنسی سے ایکسچینج نہیں کروائی ہے تو وہاں پر پھر کرنسی کو وہاں کی کرنسی میں ایکسچینج کروانے کا کوئی راستہ اور کوئی ذریعہ ہمارے پاس موجود نہیں ہوگا، بلکہ اور آگے بڑھ کر اگر آپ غور کریں اور دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہاں پر ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی ملک میں گئے اور بائی دی وے اگر آپ کے پاس وہاں کی کرنسی نہیں ہے اور وقتی طور پر اگر آپ نے ایکسچینج نہیں کروایا ہے اور وہاں کوئی ایکسچینج کرنے کا سسٹم اور نظام بھی نہیں ہے، تو آپ کسی طرح کہ کوئی پہچان والا اگر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ اس سے وہاں کی کرنسی قرض میں لے سکتے ہیں کہ اگر وہاں آپ کا کوئی ریلیٹیو یا آپ کا کوئی اہل تعلق اگر اس سے ملاقات ہو جاتی ہے تو آپ اس سے وہاں کی کرنسی بطور قرض اور بطور ادھار ضرورت بھر حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ٹریجڈی یہ ہے اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہ ایسا مقام ہے کہ جہاں نہ کرنسی ایکسچینج کروانے کا کوئی نظام ہے اور نہ ہی کوئی کتنا بھی بڑا تعلق دار، رشتہ دار اور خونی تعلق دار کیوں نہ ہو، کسی طرح بھی کوئی آپ کو وہاں کی کرنسی قرض اور ادھار دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ مزید معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس دوسرے ملک میں خرچ کرنے کے لیے مال و اسباب اور وہاں کی کرنسی اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے، ایکسچینج کروانے کا بھی آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور وہاں پر کوئی قرض دینے والا بھی اگر آپ کو نہیں ہے، تو اس دنیا میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنے ملک میں ہی قیام کریں، دوسرے ملک کا سفر نہ کریں۔ مگر یہاں معاملہ یہ ہے کہ آپ کو سفر کرنے اور نہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنے اختیار کے بغیر لازمی اور ضروری طور پر اس دنیا سے آخرت کا سفر کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کے پاس وہاں کی کرنسی نہیں ہے، وہاں آپ کو کوئی قرض دینے والا نہیں ہے، تو آپ کی مرضی کا لحاظ کیا جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ کے لیے یہ سفر ضروری نہیں ہے۔ نہیں، ایک دن ایسا آئے گا جب ہماری مرضی کے بغیر، ہمارے اذن کے بغیر، ہماری خواہش کے بغیر اور ہماری چاہت کے بغیر ہمیں اس دنیا سے ہمارے پاس خواہ آخرت کی کرنسی ہو یا نہ ہو، ہمارے پاس وہاں استعمال کے لیے زیادہ سفر ہو یا نہ ہو، ہمیں بہرحال اس دنیا کی طرف منتقل ہونا پڑے گا۔ اس لیے یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ہمارا سر اپنے رب کی بارگاہ میں شکر کے جذبات کے ساتھ جھک جاتا ہے کہ ہمارا مولا، ہمارا رب اور ہمارا آقا ہم مسلمانوں کے لیے خاص کر کتنا کریم، کتنا رحیم اور کتنا غفور اور کتنا کرم فرمانے والا ہے کہ اس نے نہ صرف پیدا کیا، نہ صرف اس دنیاوی زندگی کے اسباب مہیا کیے، بلکہ اس نے ہمارے لیے اس دنیا میں اور ہمیشگی کی زندگی کی ہماری کیا ضروریات ہیں، وہاں کون سی کرنسی چلے گی اور اس کرنسی کو کس طرح دنیا کی کرنسی کو اس کرنسی میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ سارے اسباب اور ساری تعلیمات مہیا کر کے ہم پر مزید احسان اور کرم فرمایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ وہ وقت اور وہ زمانہ آنے سے پہلے، اس لیے کہ یقیناً ہم میں سے کسی کو اس سفر کا نہ زمانہ معلوم ہے، نہ وقت معلوم ہے، نہ گھنٹہ، دن، ہفتہ، مہینہ اور سال معلوم ہے۔ وہ سفر اچانک ہونے والا سفر ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ ہم اپنی اس دنیا کی کرنسی کو اس دنیا کی کرنسی میں کنورٹ نہ کرا سکیں اور موت کی سواری ہمیں سوار کر کے اس دنیا کی طرف لے چلے، ضروری ہے کہ ہم اس دن اور اس وقت سے پہلے اپنے مال و اسباب کو اس دنیا کی کرنسی میں منتقل کر لیں اور کنورٹ کر لیں، تاکہ ہم وہاں پر
اس دنیا کی کرنسی کے محتاج نہ ہوں کہ جہاں ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے اور وہ اس ذلت و رسوائی کے ساتھ لوٹا دیا جائے کہ کوئی قریبی رشتہ دار بھی ہمارے ہاتھ پر اس دنیا میں ایک پھوٹی کوڑی رکھنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اب آئیے آیت کریمہ کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ فرماتا ہے کہ اے وہ لوگ جو مجھ پر یقین رکھتے ہو، مجھ پر ایمان لے آئے ہو، تم میری اس بات پر بھی یقین کرو کہ تمہارا مال اگر تم ہمیشہ اس سے نفع حاصل کرنا چاہتے ہو اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، اور اگر واقعی مال کے تعلق سے تمہاری عقل سلامت ہے، تمہاری فکر اور تمہاری سوچ یہ صحیح ہے، تو اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اس دن آنے سے پہلے کہ جس دن نہ خرید و فروخت ہو سکے گی، نہ ہی کوئی دوستانہ اور کوئی تعلق تمہارے کام آ سکے گا، اور نہ ہی کوئی تمہارا مددگار، اور اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم کے بغیر نہ ہی کوئی تمہارا سفارشی ہوگا، تمہارے لیے کوئی بھی وہاں کسی طرح کی سہولت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اس کی اجازت کے بغیر مہیا نہیں کر سکے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، تمہیں چاہیے کہ وہ مال جو حقیقت میں تمہارا نہیں بلکہ میرا ہے، میں نے تمہیں عطا کیا ہے، تمہیں چاہیے کہ اس مال کو اس دن کے پہلے پہلے میری راہ میں، میری رضا کی خاطر، مجھے خوش کرنے کے لیے میری راہ میں خرچ کر لو، تاکہ تمہاری اس دنیا کی یہ کرنسی آخرت کی کرنسی میں کنورٹ ہو جائے اور تم وہاں آ کر اس کرنسی کے محتاج نہ رہو، بلکہ جس طرح تم یہاں مالدار ہو وہاں بھی تم مالدار رہو۔ اور یاد رکھو کہ مومنوں کا شیوا یہی ہے کہ ان کے رب کی طرف سے انہیں جو تعلیمات دی جائے وہ ان تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ان کی عقل کام کرے یا نہ کرے، وہ آنکھ بند کر کے اپنے پروردگار کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ تمہیں اگرچہ ساری دنیا نے یہ بتایا ہو کہ مال کمانا اور جمع کرنا بڑی بات ہے، مگر تمہارا رب تم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ صرف مال کمانا اور جمع کرنا نہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑی بات اور اہم بات اور عقل مندی اور ہوش مندی کی بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں موت آنے سے پہلے پہلے اس مال کو خرچ بھی کیا جائے، تاکہ یہ کرنسی آخرت کی کرنسی میں کنورٹ ہو جائے۔ والکافرون هم الظالمون، اور مومن تو اللہ کی ہر بات پر عمل کرتا ہے اور اس پر یقین کرتا ہے۔ اللہ کی بات پر یقین کرنے میں اپنی عقل کا استعمال یہ مومن نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی بات کو مسلمان پوری طرح مانتا ہے۔ ہاں، اللہ کی بات کا انکار کرنے والے یہ کافر ہیں جو اللہ کی بات کو نہ مان کر اور اپنی عقل کا بیجا استعمال کر کے یہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، کہ جس طرح انہوں نے اللہ کی اس بات کو نہیں مانا کہ صرف اللہ کی عبادت کیا جائے، اللہ پر ایمان لایا جائے، اسی طرح وہ یہ بھی نہ مان کر کہ مال کو خرچ کیا جائے، یہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آنکھ بند کر کے اپنے پروردگار کے اس فرمان پر عمل کریں، اور ہم آخرت میں جتنی زیادہ مالداری، جتنا زیادہ آرام، جتنا زیادہ سکون اور جتنا زیادہ اطمینان چاہتے ہیں، ہمیں اسی قدر دنیا کی کرنسی کو، اپنے دنیا کے مال کو آخرت کے مال اور آخرت کی کرنسی میں ہمیں کنورٹ کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ سے حاصل ہونے والی اس توجیہ اور اس تعلیم پر بھی ہم تمام اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو دل جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جاءنا رمضان باليمن والإيمان تسمو بنفحته ملائك الرحمن تسمو بنفحته